الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و ماوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وذریات محمد وعطرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مکرم سامعین محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار پیغمبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا کچھ حصہ ہے۔ سب صحابہ شان والے ہیں، سب صحابہ مقام والے ہیں، عزت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، رتبے والے ہیں، مگر جو شان رب کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ حضرت ابو بکر والد کا نام، آپ کا نام تھا عبداللہ، کنیت ابو بکر، والد کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ، کنیت ام الخیر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق آپ کی ذات گرامی ہے۔ کون ابو بکر؟ جو ذات میں اول، صفات میں اول، حسنات میں اول، درجات میں اول، وہ ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر۔ کون ابو بکر؟ جو خود صحابی، جن کے بیٹے صحابی، جن کے پوتے صحابی، جن کے والد گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ کون ابو بکر؟ مسجد نبی کی زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کرنے والے ابو بکر۔ کون سیدنا صدیق اکبر؟ اپنی جان نبی پاک پر قربان کرنے والے، اپنا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے والے، اپنی اولاد پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کرنے والے۔ حضرات محترم سامعین مکرم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں رب کریم نے فرمایا ثانی اثنین۔ ثانی معنی دوسرا، اثنین معنی دو، دو کا دوسرا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ جب، یقول انہوں نے کہا، لصاحبہ اپنے صاحب سے، فرمایا اپنے صاحب سے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معانا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ۔ یہ صاحب کون ہیں؟ فرمانے والے کون ہیں؟ مفسرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ ہجرت کا واقعہ ہے،
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر سے فرمایا کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ، جو انسان، جو مرد، جو عورت اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے، وہ اس آیت کا انکار ہے، یعنی قرآن کا انکار ہے، اور جس نے قرآن کا انکار کر دیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت۔ ایک موقع پر آپ کا عشق و محبت، فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ابو بکر کی آنکھیں ہوں، ابو بکر کی نظر ہو، مصطفیٰ کریم کا چہرہ ہو، ابو بکر آقا کریم کو دیکھتا رہے۔ دوسری یہ مجھے پسند ہے کہ میری بیٹی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور نکاح میں آئے۔ اور تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ مال ابو بکر کا ہو، ہاتھ مصطفیٰ کریم کا ہو، مال حضور کی خدمت میں پیش کروں اور آقا کریم کے نام پہ نچھاور کرتا رہا۔ یہ ذات ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کون جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ سب صحابہ کا مجمع ہے، میرے پاس آنے سے پہلے تم میں سے کس نے نماز جنازہ پڑھا؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں۔ تم میں سے کون مریض کی عیادت کر کے آ جا رہا ہے؟ تو وہ بھی یہ شرف بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ یا رسول اللہ میں مریض کی عیادت کر کے آ رہا۔ آقا نامدار، نبی رحمت، نبی مہربان، نور الانوار، سر الاسرار، دو جہاں کے تاجدار، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون تم میں سے مسکین کو کھانا کھلا کے آیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ مسکین کو کھانا کھلا کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں کسی انسان میں کہ روزہ بھی ہو، مریض کی عادت بھی کی ہو، کھانا بھی کھلایا ہو اور روزے سے بھی ہو، جس انسان کے اندر یہ 4 چیزیں جمع ہو وہ جنتی ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بلایا جائے گا، روزہ دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا، روزے کے دروازے سے، نماز پڑھنے کے باب الصلاح، نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، زکاتی کو زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا، سخاوت کرنے والے کو سخاوت کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یعنی ہر ایک خوش نصیب کو جس نے دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ جن اعمال میں خوبی اور مرتبہ پایا ہوگا، قیامت کے دن اسی کے مطابق اس کو بلایا جائے گا۔ لیکن قربان جائے سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر، آپ کھڑے ہو گئے، بڑے پیار سے دھیمے لہجے میں ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ حضرات مکرم سامعین محترم، اس وقت جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ابو بکر تو وہ ہے کہ تجھے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا،
جنت کا ہر دروازہ کہے گا کہ ابو بکر تو یہاں سے داخل ہو جا، دوسرے دروازے سے یہاں سے داخل ہو جا۔ یہ شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ مقام رب کریم نے آپ کو دیا، بہت بلند مقام آپ کو دیا۔ یہ مسجد نبی کی زمین ہے، سب سے پہلے یہ زمین حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر گویا کہ مسجد کے لیے وقف کی، اور آقا کریم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ۔ تو جو بندہ یہ تھوڑی دیر کے لیے بات ہے کہ نہیں مانتا کہ نعوذ باللہ صدیق اکبر پاک نہیں، تو مجھے بتائیں کہ صدیق اکبر کا مال کہاں سے پاک ہوا کہ جنہوں نے مسجد نبی کی زمین خریدی وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ مدارج النبوہ کے اندر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جتنا ٹکڑا سرکار کے روزے اور منبر کے درمیان ہے، جو بندہ اس میں گیا وہ حقیقی جنت ہے، وہ جنتی ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس میں داخل ہونے والے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ بہرحال جیسا بھی ہے، گویا کہ یہ جنت کا ٹکڑا سرکار نے فرما دیا۔ تو جنت کا ٹکڑا خریدنے والا کون ہے؟ غوث وہاں سجدہ کرنے کی آرزو، کتب وہاں سجدہ ریز ہونے کی آرزو کرتے ہیں، اور ہر ولی عالم، ہر مرد، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ وہی جگہ تو ہے جہاں جناب حضرت ابو بکر صدیق نے پیارے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اپنے مال کو نچھاور کیا اور اس زمین کو خرید کر دیا۔ یہ مقام ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کا۔ آخری بات، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، حضرات، سامعین، دنیا کے اندر انسان کو 3 چیزیں پسند ہوتی ہیں، یا یوں سمجھے 3 چیزوں سے انسان پیار کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے زیادہ پیار انسان کو اگر ہوتا ہے تو اپنی جان سے ہے، دوسرا اپنی اولاد سے ہے، اور تیسرا پیار مال سے ہوتا ہے۔ جہاں تک مال کا تعلق، ایک موقع پر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ کے لیے مال جمع ہو رہا ہے، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کثرت کے ساتھ مال موجود۔ دل میں سوچا کہ اب میں صدیق اکبر سے شاید آگے بازی لے جاؤں۔ گھر گئے، سارا مال جمع کیا، آدھا گھر میں چھوڑ کر آدھا آمنہ کے لال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا لے کے آیا ہوں؟ یا رسول اللہ آدھا مال آپ کی بارگاہ میں، تو گھر والوں کے لیے، تو عرض کی یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ اتنے میں یار غار پیغمبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آقا نامدار نبی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ حضرت گویا ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ گھر میں جو بھی تھا، سوئی سے لے کر بڑے سے بڑے برتن تک، جتنا بھی مال تھا، چاندی، سونا، مطلب جتنا کچھ بھی گھر کے اندر اگر ہے وہ سارا کا سارا یا رسول اللہ میں لے کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ۔ ہے یہ ہیں عاشق، عاشق صادق، جن کو صدیق کسی
زمین سے نہیں، مشرق سے صدیق کی آواز نہیں، مغرب سے نہیں، یہ صدیق کی آواز آسمان سے آئی، پھر مشرق بھی صدیق بولا، مغرب بھی صدیق پکارا، اور شمال بھی صدیق پکارا، اور پوری دنیا نے صدیق کہا۔ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ سارے کا سارا لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ علامہ برطانیہ میں گھومنے والا، لندن پہ جانے والا، پوری دنیا کی سیر کرنے والا علامہ سیالکوٹی قلندر جناب علامہ اقبال آخر میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ پروانے کو چراغ ہے، بل بل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ دوسری چیز، انسان کو دنیا کے اندر اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، اور اولاد سے زیادہ محبت اور شفقت، اس کے لیے چوری بھی کرتا ہے، اس کے لیے ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، اس کے لیے بھائی کے گریبان بھی پکڑتا ہے، اس کے لیے ماں باپ کو بھی ناراض کرتا ہے۔ دو اولاد اتنی ایک پیاری چیز، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اپنی اولاد کو بھی مصطفیٰ کریم پر قربان کر دیے۔ عرصے کے بعد بدر کے جب آپ کے صاحبزادے اسلام قبول کیا، عرض کی ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو تلوار لگ سکتی تھی، مگر محبت پدری جوش میں آئی، میں اپنی تلوار کو آپ کے سر سے اٹھا لیا، میں نے آپ کو نقصان نہیں دیا۔ اس وقت صاحبزادے ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے اگر بدر میں تو ابو بکر کے سامنے آ جاتا تو ابو بکر تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا، کبھی یہ نہ سمجھتا یا نہ کہتا کہ تو ابو بکر کا بیٹا ہے، اس لیے کہ اس وقت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ رہا تھا، اور جو مصطفیٰ کریم کا نہیں وہ ابو بکر کا نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان کو اگر دنیا کے اندر کوئی چیز پیاری ہے تو وہ اپنی جان ہے، تو کس نے نہیں سنا؟ سن سن کر بھولتا ہے انسان، سنتا جاتا ہے بھولتا جاتا ہے، اور کیوں انسان اس واقعے کو سن کر عبرت نہیں حاصل کرتا، مطلب نصیحت یا وہ عشق و محبت اس کے اندر کیوں نہیں آتا کہ جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر آقا کریم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے ہجرت کا، تو آقا علیہ السلام بستر مولا علی کو دیتے ہیں، شیر خدا کو دیتے ہیں، حسنین کے والد کو دیتے ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ خاشیہ جناب فاطمۃ الزہرا کے سرتاج حضرت مولا علی کو بستر دیا جاتا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے جناب سیدنا صدیق اکبر کے گھر، یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کی طرف نہیں جاتا، مگر لے کر آپ جس کو چلتے ہیں، اور وہ وقت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کندھے ہیں، اور نبوت و رسالت حضرت صدیق اکبر کے کندھے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور تک لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر جو تمام واقعہ ہے بہت لمبا ہے، لیکن آخر کار یہ کہ صفائی کر کے اندر جاتے ہیں۔ اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا جاتا ہے، اپنا امامہ پھاڑ پھاڑ کر ہر سوراخ کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک سوراخ پہ ایڑی رکھ دی جاتی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کو غار میں آنے کی دعوت، سرکار کریم اندر تشریف لاتے ہیں، اور اپنے زانوں پر آقا کریم علیہ السلام کے سر کو گویا کہ اس طریقے سے محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور آپ سوئے ہیں، لیکن آقا کریم کا سونا، میرا سونا، آپ کا سونا، ان کی نیند ان کی نیند برابر نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے۔
بہرحال وہ سانپ اندر بینی بینی نبوت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سامعین محترم اس غار کے اندر، تو وہ مچلنا شروع کرتا ہے۔ وہ تنگ پہنچانے کے لیے نہیں، وہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، وہ آقا کریم کی گویا زیارت کے لیے آ رہا ہے، مگر صدیق اکبر اپنا پاؤں نہیں اٹھاتے۔ وہ سانپ پھونک مارتا تو کپڑا باہر آ جاتا، مگر اس کو پتہ تھا کہ نبی تک پہنچنے کے لیے صدیق کے قدم چاہیے۔ صدیق اکبر کے پاس جائیں گے تو نبی تک پہنچ جائیں گے۔ آخر اس نے سر رکھ دیا جناب سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر، اور گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ آسے عمر گزاری جلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں۔ آخر ڈھنگ چلایا، زہر سرایت کرتا گیا، جسم کے اندر آیا، تکلیف محسوس کی اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھولی تو فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ سرکار تو سمجھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات چھپی، جب پوچھا تو آخر پھر وہ عرض کر دیا یا رسول اللہ اس طریقے سے کوئی چیز تھی جس نے مجھے نقصان پہنچا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایڑی اوپر کرو، ایڑی اوپر کی، اپنا لاب دہن اس ایڑی پہ لگایا، گویا کبھی زخم پہنچا ہی نہیں۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ آپ نے تو اپنی جان دے دی، اپنا اولاد، اپنا مال، تن من دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ پھر رب نے شان کیا عطا فرمائی، اللہ کی طرف سے عزت کیا ملی، مرتبہ کیا ملا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسجد نبی کے مصلی اور جانماز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی 17 نمازیں صحابہ کرام کو پڑھانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے، آپ کے طفیل، مجھے آپ کو سچ حق بیان کرنے اور صدیق اکبر جیسا جذبہ اور ان کی خاطر اور ان کے صدقے و طفیل ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا رب کریم ہم کو خادم بنائے۔ جب تک جئیں تو محبت مصطفیٰ اور اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں جئیں، تو مولا موت آئے تو اسی محبت، اسی عشق اور اسی جذبے میں ہمیں موت آئے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔